محنت محنت تبلیغ کی محنت. مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان. اللہ تبارک تعالیٰ کی چاہت کے بغیر کسی امر کے ہونے کو سمجھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو نہیں چاہتے تھے، الیاذ باللہ یہ یوں ہو گیا. اللہ کی چاہت کے بغیر کسی چیز کے ہونے کو سمجھنا یہ اللہ کے غیر میں قدرت کا تصور کرنا ہے، اور اللہ کے غیر میں قدرت کا تصور اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر غیر محتاج مطلق ہے، فقیر محض ہے، فلاش کل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے چاہے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس بات کو سمجھایا ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے یا نبی اللہ، اونٹوں میں خارش ہو گئی ہے، اونٹوں میں کھجلی ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ پہلے اونٹ کو کھجلی ہوئی تھی، وہ کھجلی سارے اونٹوں میں منتقل ہو گئی. ایک اونٹ کو کھجلی ہوئی تھی، وہ کھجلی سارے اونٹوں میں منتقل ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن اجرب الاول، پہلے اونٹ کو کھجلی کہاں سے ہوئی ہے؟ پہلے اونٹ کو کھجلی کہاں سے ہوئی ہے؟ صحابی نے کہا پہلے اونٹ کو کھجلی اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب پہلے اونٹ کو کھجلی اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، ہر اونٹ کو کھجلی اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. کھجلی والے اونٹ اور غیر کھجلی والے اونٹ آپس میں بالکل ملے جلے ہوتے ہیں. اتنی قرب کے باوجود ایک اونٹ کی کھجلی دوسرے اونٹ میں منتقل نہیں ہو سکتی ہے. اتنی لمبی لمبی طویل مسافت کے باوجود کسی کے چاہنے کی وجہ سے کوئی حال، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہماری جانب کیسے منتقل ہو سکتی ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایسے کوڑی کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کھاتے تھے. وہ کوڑی ایک پلیٹ میں، ایک پیالے میں انگلی ڈالتا تھا، عبداللہ ابن عمر اسی پیالے میں انگلی ڈالتے تھے، حالانکہ اس کی انگلیوں سے خون بہتے رہتا تھا. وَإِنَّ أَصَابِعَهُ لَتَقْطُرُ دَمًا، اس کی کوڑی کے مرض کی وجہ سے اس کی انگلیوں سے خون نکل رہا ہے. عبداللہ ابن عمر اسی پیالے میں ہاتھ ڈال کے کھانا کھا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں عبداللہ کچھ تو احتیاط کرو، یہ کوڑی کا مریض ہے، اس کے انگلیوں سے خون نکل رہا ہے، آپ اسی پیالے میں ہاتھ ڈال کے کھانا کھا رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کوڑ کا حکم اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. کوڑ کا حکم اللہ کا اس کے لیے، میرے لیے نہیں. ایسی چھوٹ چھات مسلمانوں میں آ گئی جو سب مشرکین و کفار میں ہوتی ہے. یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، اس کے قریب مت جاؤ، اس کے ساتھ نہ رہو، فلاں سے ہو جائے گا. یہ ساری چھوٹ چھات کفر و شرک سے ملانے والی چیزیں. میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ سے کیا عرض کروں، مقاصد بعثت ہدایت جو انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے، جب وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے. مقاصد بعثت جو انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصود ہے ہدایت، جب وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جسے چاہیں ہدایت سے روک نہیں سکتے ہیں، تو کیا چیز ہو سکتی ہے جو غیر نبی کے اختیار میں ہو سکتی ہے؟ ارے کچھ تو غور کرو ہماری بات پر. جو بعثت کا مقصود ہے ہدایت کا دینا، جب وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے تو کیا چیز ہو سکتی ہے جو دنیا کے غیر نبی کے اختیار میں ہو سکتی ہے؟ ایک چچا ہے جو انتہائی محسن، انتہائی غمخوار، انتہائی تعریف کرنے والے، انتہائی تعاون کرنے والے، اور سارے مکہ کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاون کے لیے سارے مکہ کے مقابلہ اور سارے مکہ کی دشمنی مول لینے والے ابو طالب، اس نبی، اس چچا کی ہدایت کی طلب دل میں، اس چچا کی ہدایت کی طلب دل میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بار بار کہہ رہے ہیں یا امت یا ابا طالب اقرا لا الہ الا اللہ قل لا الہ الا اللہ. اے چچا کلمہ پڑھ لے، اشفع لک بیا یوم القیامہ، آپ کے لیے سفارش بن جاؤں گا، آپ کے لیے سفارشی بن جاؤں گا. ایسے چچا
ایسے محسن، ایسے غمخوار، ایسے تعاون کرنے والے اس چچا کے ہدایت کی طلب دل میں ہے، ان کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کی چاہت کے باوجود ہدایت نہیں دی۔ ایک چچا کے قاتل ہیں حضرت وحشی، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہلاکت چاہتے ہیں، ان کا قتل ہونا چاہتے ہیں۔ نبی کے چچا کا قاتل ہے، بڑا صدمہ پہنچایا ہے، مسجد میں آئے، آپ علیہ السلام چاہ رہے ہیں کوئی انہیں قتل کر دے، کوئی انہیں قتل کر دے، کلمہ پڑھ لیا، آپ نے سب کو پیچھے کر دیا۔ آپ نے کہا کہ جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھا تھا تم میں سے کسی نے اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں اشارہ تو کر دیتے، آپ ہمیں اشارہ تو کر دیتے، ہم اسے قتل کر دیتے۔ آپ نے فرمایا نبی کے لیے خیانت کا اشارہ مناسب نہیں ہے، نبی کے لیے خیانت کا اشارہ مناسب نہیں ہے، اور نبی کا کام کرنے والے خیانتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ نبی کے لیے خیانت کا اشارہ کرنا مناسب نہیں ہے، اور نبی کے کام کرنے والے خیانتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نبی کے لیے اس خیانت کا اشارہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ ان کی ہلاکت چاہ رہے ہیں، اور ان کے طلب پر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ ایک چچا ہیں، ان کی ہدایت چاہ رہے ہیں، نبی کے چاہتے ہوئے اللہ نے ہدایت دے دی۔ ایک چچا کے قاتل ہے، نبی ان کی ہلاکت چاہ رہے ہیں، ان کی طلب پر اللہ نے نبی کے نہ چاہتے ہوئے ہدایت دے دی۔ انہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا ہے انبیاء کی چاہت سے بھی کچھ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ انبیاء کی چاہت سے بھی کچھ نہیں ہوگا، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے چاہنے سے ہوگا۔ غور تو کرو پیارے بھائیوں، جو وحی جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں، جس وحی کے لانے میں اللہ تبارک تعالیٰ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان دوسرا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں۔ جو وحی جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان میں دوسرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اس وحی کو ذرا سی اپنی مشیت پر موقوف کر دینا اور یہ کہنا کہ میں کل بتا دوں گا انشاءاللہ نہیں کہا، وہ وحی موقوف ہو گئی، اس وحی سے استفادہ موقوف ہو گیا۔ جن نتائج میں سینکڑوں اسباب ہے، جن نتائج میں سینکڑوں اسباب ہے، ان نتائج کا مسلمان کو اللہ کے مشیت پر موقوف نہ کرنا مسلمان کو کتنا محروم کرے گا۔ ارے سنو تو صحیح غور سے، صبح سے لے کے شام تک ہم کہتے ہیں میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میرے چاہنے سے ہوتا ہے، میرے چاہنے سے ہوتا ہے۔ دیکھو ہماری بات سننا، لا الہ الا اللہ میں جس طرح اللہ کے ہر غیر کے معبود ہونے کی نفی ہے، لا الہ الا اللہ میں کس طرح اللہ کے ہر غیر کے معبود ہونے کی نفی ہے، اللہ کے ہر غیر کی مشیت کی بھی نفی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں جس طرح اللہ کے ہر غیر کی معبود ہونے کی نفی ہے، اللہ کے ہر غیر کی مشیت کی نفی ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے غیر کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کیا عرض کروں، اس زمانے کے مسلمانوں کی ضلالت ہے، اس زمانے کے مسلمانوں کی ضلالت ہے، اور اس زمانے کے مسلمانوں کا اندھا پن ہے کہ اسباب سے جو نتائج نکلتے ہیں ان نتائج کو اسباب کی قدرت سمجھنے لگتے ہیں۔ اس زمانے کے مسلمانوں کا اندھا پن ہے، اسباب سے جو نتائج نکلتے ہیں ان نتائج کو اسباب کی قدرت سمجھنے لگتے ہیں۔ بھوک کے دور ہونے کو روزی کی قدرت سمجھنے لگتے ہیں، دکان سے روزی ملنے کو دکان کی قدرت سمجھنے لگتے ہیں، مال سے کام بننے کو مال کی قدرت سمجھنے لگتے ہیں، حاکموں سے کام بننے کو حاکموں کی قدرت سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ قدرت صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ قدرت کس کی ذات میں ہے؟ اللہ کی ذات میں ہے۔ قدرت صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ اللہ کا غیر محتاج محض ہے، اللہ کا غیر بے بس محض ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو اسباب ہمارے قابو میں ہیں ان کے نتائج بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، جو اسباب ہمارے قابو میں نہیں ہیں ان کے نتائج بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اسباب سے مختلف نتائج اللہ اپنے تعارف کے واسطے نکالتے ہیں،
اسباب سے مختلف نتائج اللہ اپنے تعارف کے واسطے نکالتے ہیں. نفع کی شکلوں سے نقصان کا ہونا، نقصان کی شکلوں سے نفع کا ہونا، عزت کی شکلوں سے ذلت کا ہونا، ذلت کی شکلوں سے نفع کا ہونا، عزت کا ہونا. اسباب سے مختلف نتائج اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کے تعارف کے لیے نکالتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں مسلمان کے لیے اللہ سے قریب ہونا اور اللہ سے دور ہونا اتنا آسان ہے. توجہ سے بات سننا. مسلمان کے لیے اللہ سے قریب ہونا، اللہ سے دور ہونا اتنا آسان ہے. جن نتائج کو اللہ کی طرف منسوب کرو گے اللہ سے قریب ہوتے ہی چلے جاؤ گے. جب نتائج کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرو گے اللہ سے دور ہوتے ہی چلے جاؤ گے. اللہ کی ذات عالی کے قریب ہونا اور اللہ کی ذات عالی سے دور ہونا اتنا آسان ہے مسلمان کے لیے. اسباب سے نکلنے والے نتائج کو اللہ کی طرف منسوب کرتے چلے جاؤ گے اللہ سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اسباب سے نکلنے والے نتائج کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرتے چلے جاؤ گے اللہ سے دور ہوتے ہی چلے جاؤ گے. قرب اور بعد مسلمان کے لیے بہت آسان ہے. جو اسباب مسلمانوں کے اختیار میں ہے اس کے نتائج بھی اللہ کے قبضے میں ہے. جو اسباب مسلمانوں کے اختیار سے باہر کی چیز ہے اس کے نتائج بھی اللہ کے قبضے میں ہے. ہر نتیجہ اور اپنے ارادوں میں ناکامی، ہر مخالف نتیجہ اور اپنے ارادوں میں ناکامی مسلمان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے. ہر مخالف نتیجہ اور ہر ارادے میں ناکامی مسلمان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے کی وجہ سے میں نے اللہ کو پہچانا. میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی ذات ہے جو میرے ارادوں پر قادر ہے. میرے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. دیکھو میرے دوستوں، میں آپ سے سچی عرض کرتا ہوں، میں اللہ اگر نفع میں اللہ کو یاد نہیں رکھو گے، نفع میں اگر اللہ کو یاد نہیں رکھو گے تو شکر و عمل کی توفیق نہیں ہوگی. نقصان میں اللہ کو یاد نہیں رکھو گے توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہوگی. توجہ سے بات سننا. نفع میں اگر اللہ کو یاد نہیں رکھو گے شکر و عمل کی توفیق نہیں ہوگی. نقصان میں اللہ کو یاد نہیں رکھو گے تو توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہوگی. سارے اسباب، اگر اسباب سے ہونے کا انکار نہیں کرو گے، اللہ کے غیر سے ہونے کا انکار نہیں کرو گے، میرے دوستوں میری بات توجہ سے سن لینا، اللہ ہم سب کی سمجھ نصیب فرمائے. جن شکلوں سے ہونے کا انکار نہیں کرو گے ان شکلوں کو معبود کا درجہ دے دو گے. جن شکلوں سے ہونے کا انکار نہیں کرو گے ان شکلوں کا معبود کا درجہ دو دو گے. جن شکلوں سے ہونے کا انکار نہیں کرو گے آگے چل کے ان شکلوں کی پوجا شروع کر کے رہو. اسباب بھی اللہ کے قبضے میں اور اسباب سے ہونے والے نتائج بھی اللہ کے قبضے میں. میں کیا بتاؤں، میں اس زمانے کا مسلمان اسباب سے اتنا متاثر ہے، اس زمانے کا مسلمان اسباب سے اتنا متاثر ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعاؤں میں بجائے اللہ کی مدد مانگنے کے اللہ سے اسباب مانگتا ہے. اے اللہ مجھے دوا دے دے تاکہ مجھے شفا ہو جائے. اے اللہ مجھے ہتھیار دے دے تاکہ میری حفاظت ہو جائے. اے اللہ مجھے دولت دے دے تاکہ میرا کام بن جائے. اتنا نادان ہے مسلمان، قدرت مطلق رکھنے والے اللہ سے اسباب مانگتا ہے. اللہ سے اسباب مانگنا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے. اللہ سے اسباب مانگنا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، جو اللہ کسی آن، کسی لحظہ، کسی گھڑی، کسی سیکنڈ میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کسی کا محتاج نہیں ہے، اس اللہ کو اپنے بندوں کی ضرورت کے پورا کرنے میں اسباب کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو ہماری بات توجہ سننا. اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں دو نظام چلائے. ایک نظام ہدایت ہے، ایک نظام کائنات ہے. ہماری بات توجہ سننا. ایک نظام کائنات ہے، ایک تکوینی نظام ہے، ایک ہدایت کا نظام ہے. ہدایت کا نظام اللہ نے انبیاء کی خدمت، انبیاء کے حوالے کیا ہے. انبیاء کی خدمت، انبیاء کو خادم بنایا ہے نظام ہدایت کا. تکوینی نظام کا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو خادم بنایا ہے. بفرض محال اگر یہ بات مان لی جائے کہ جبرائیل علیہ السلام سے لے کر سب سے چھوٹا فرشتہ، بفرض محال مان لی جائے سارے فرشتے انکار کر دے، اللہ آپ نے جو نظام ہمارے حوالے کیا ہے ہم آپ کی خدمت قبول نہیں کریں گے.
بفرض محال مان لیا جائے کہ جو نظام ہدایت کی خدمت اللہ نے نبیوں کے حوالے کی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء انکار کر دیں، اے اللہ ہدایت کی جو محنت آپ نے ہمارے حوالے کی ہے ہم یہ ہدایت کی محنت نہیں کریں گے، تکوینی نظام میں تمام فرشتے انکار کر بیٹھے ہم یہ خدمت قبول نہیں کریں گے، ہدایت کے نظام میں تمام انبیاء انکار کر بیٹھے ہم یہ خدمت قبول نہیں کریں گے۔ اللہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے میں کسی فرشتے کا محتاج نہیں، ساری کائنات کو ہدایت دینے میں اللہ تعالیٰ کسی نبی کا محتاج نہیں، کسی نبی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو ہدایت دینے کے لیے آدم علیہ السلام کی ضرورت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے میں نہ اسے جبرائیل علیہ السلام کی ضرورت ہے نہ اسے کسی معمولی فرشتے کی ضرورت ہے۔ ارے میری بات پہ غور کرو، جب نظام کائنات میں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، نظام ہدایت میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج نہیں ہے، ہمارے بھوک اور پیاس کے مسئلوں کے دور کرنے میں کیا اللہ اسباب کے محتاج ہوں گے؟ ارے کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ میں کیا عرض کروں میرے دوستوں بزرگوں، بات معاف کرنا مجھے بڑی بڑی عبادات کرنے والوں بھی، بڑی بڑے اعمال کرنے والے بھی زمانے میں شکلوں کے پجاری بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اعمال کرنے والے، بڑی بڑی عبادات کرنے والے زمانے میں شکلوں کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ ہاں عبادات تو ٹھیک ہے، ہاں اعمال تو ٹھیک ہے، ہاں روزہ نماز ذکر و تلاوت تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک یہ شکل ہمارے پاس نہیں ہوگی، جب تک یہ حکومت ہمارے پاس نہیں ہوگی، جب تک یہ کرسی ہمارے پاس نہیں ہوگی، ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ کیا اہل علم اور کیا اہل صلاح اور کیا اہل تقوی اور کیا اہل عبادت، بڑی بڑی عبادت کرنے والوں بھی یہ سوچتے ہیں جب تک یہ شکلیں ہمارے پاس نہیں ہوگی اس کے بغیر مسلمانوں کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ قادر مطلق اللہ کو اسباب کی کیا ضرورت ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے اس زمانے کا مسلمان اسباب سے اتنا متاثر ہوا ہے، یہ دعاؤں میں اللہ سے اسباب کو مانگتا ہے، اے اللہ مجھے دوا دے دے تاکہ مجھے شفا مل جائے، مجھے مال دے دے تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ انا للہ، کتنا شرکیہ جملہ ہے، اے اللہ اس حاکم کے دل میں ڈال دے، یہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، یہ مسلمانوں کے مسائل حل کر دے۔ انا للہ، اللہ کو کرنے کے لیے کسی مشرک اور کافر کے تعاون کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت؟ دعا میں اسباب مانگنا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے، دعا میں اسباب مانگنا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ دوسرے لوگ دعا میں اسباب نہیں مانگتے ہیں لیکن اسباب سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری یہ دکان ہے اس سے مجھے روزی دے، دکان نہیں مانگ رہے، اسباب سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں، یہ دوا میرے پاس ہے اس سے مجھے شفا دے دے، یہ مال میرے پاس ہے اس سے میرا مسئلہ حل کر دے، اسباب سامنے رکھ کے دعا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، دعا کرتے کرتے اسباب کا تصور دعاؤں کی قوت کو ختم کر دیتا ہے، دعا کرتے کرتے اسباب کا تصور دعاؤں کی قوت کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے، دعا کرتے کرتے مسلمان کے دل میں اسباب سے ہونے کا یقین آ گیا، دعا کی قوتیں سلب ہو جاتی ہے، قبولیت موقوف ہو جاتی ہے۔ دیکھو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس زمانے کے لوگ تین قسموں پر تقسیم ہیں، توجہ سے بات سننا، مجھے اعتراف ہے اس بات کا کہ باتیں مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی کیا باتیں کر رہے ہیں، ایسی بات کرنا چاہیے جو عقل سمجھ میں آئے، یہ بالکل جناتی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسی بات کرتے ہیں، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، سطحی باتیں کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، سطحی باتیں کرتے کرتے سطح گرتی چلی جا رہی ہے، کفر شرک زندگی میں ڈوبا ہوا ہے، مسلمان کو اندازہ بھی نہیں، بھرا ہوا ہے کفر شرک زندگی۔ تین قسمیں ہیں دنیا کے انسانوں کی، ایک وہ ہے جو کہتے ہیں اللہ کرتے ہیں لیکن بتوں کے راستے سے، اللہ کرتے ہیں اسباب کے راستے سے، یہ تو مشرکین و کفار ہے، یہ تو مشرکین و کفار ہے۔ اللہ کرتے ہیں اصنام کے راستے سے، اللہ کرتے ہیں بتوں کے راستے سے، یہ مشرکین و کفار ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ اللہ کرتے ہیں اسباب کے راستے سے، یہ دنیا کے مسلمان ہیں، یہ دنیا کے مسلمان ہیں۔ حالانکہ میں آپ سے سچی عرض کروں میرے دوستوں بولو، اسباب اور اصنام میں، اصنام اور بت، اسباب اور اصنام میں کوئی فرق نہیں ہے، اتنا فرق ہے کہ اصنام غیر متحرک شکلیں ہیں، اسباب متحرک شکلیں ہیں، دونوں اللہ کا غیر ہے۔ بولو بھائی بت کیا ہے؟ بولو غیر متحرک شکلیں ہیں،
الاسباب کیا ہے بولو؟ متحرک شکلیں ہیں، ہے دونوں اللہ کا غیر ہے، نہ اسنام اللہ کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں، نہ اسباب اللہ کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں۔ اور سنو، میں عجیب بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی نئی قسم نکلی ہے، نئی قسم، نیا ماڈل ہوتا نا، نئی قسم نکلی ہے۔ کیا سنو، اللہ کرتے ہیں اولیاء کے راستے سے، اللہ کرتے ہیں اولیاء کے راستے سے، اللہ کرتے ہیں اولیاء کے راستے سے۔ اپنی زندگی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان اعمال کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلاں ولی کے پاس جائیں گے، کچھ ہدیہ تحفہ دے دو، ان کی دعا سے، ان کی کرامت سے اور ان کی ولایت سے اپنا کام چل جائے گا۔ میرے دوستوں، میں کیا عرض کروں، میں کرامتوں سے اولیاء کا تعارف سمجھنا، اسی کو گمراہی کہتے ہیں۔ کرامتیں اولیاء کے تعارف کے واسطے نہیں ہے، کرامتیں ان کے اعمال کے تعارف کے واسطے۔ کرامت اولیاء کے تعارف کے واسطے نہیں ہے، کرامتیں اولیاء کے تعارف کے واسطے نہیں ہوتی ہے، کرامتیں اولیاء کے اعمال کی قوت سمجھانے کے لیے۔ اس زمانے کا مسلمان دعا میں سستی اسی لیے کر رہا ہے، عمل سے مایوس اسی لیے ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ کرتے ہیں کس کے راستے؟ اولیاء کے راستے سے کرتے ہیں۔ یہ فلاں ولی ہے، ان سب نے ٹھیکہ لے لیا ہے، اپنی زندگی چاہے جیسے بھی ہو ان کی خدمت میں چلے جاؤ، ذرا ہدیہ تحفہ پیش کر دو، ان کی کرامتوں سے اپنا کام بن جائے گا۔ دیکھو میری بات پہ غور کرنا، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہے مجیب الدعا، اللہ ہے مجیب الدعا، دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ ایک ہے مستجاب الدعا، یعنی اولیاء۔ میں کیا عرض کروں، میری بات پہ غور کرنا، جو مجیب الدعا کو کھو دیتے ہیں وہی مستجاب الدعا کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ جو مجیب الدعا کو کھو دیتے ہیں وہی مستجاب الدعا کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ جو اپنے دین، اپنے ایمان اعمال کے ذریعے اپنا تعلق اللہ کے ذات سے مضبوط نہیں کرتے ہیں، وہی سوچتے ہیں کون ولی مل جائے جو مستجاب الدعا ہو، جس کی دعا سے اپنا مسئلہ حل ہو جائے۔ جو مجیب الدعا کو کھو دیتے ہیں وہی مستجاب الدعا کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ یہ تیسری قسم اس زمانے میں مسلمانوں کی۔ اللہ کرتے ہیں کس کے ذریعے بولو؟ اولیاء کے کرامتوں کے ذریعے۔ ہمیں اپنی زندگی میں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان اعمال کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کا اللہ تبارک تعالیٰ سے خاص تعلق ہے، ان کی خدمت میں چلے جاؤ، ان کو کچھ ہدیہ تحفہ پیش کر دو، ان کی کرامتوں سے اپنا کام بن جائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں کیا عرض کروں، اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ اے مسلمانوں، اگر تم بھی ان کی جیسی زندگی گزارو گے، اگر تم بھی ان کے جیسے اعمال کرو گے، اگر تم بھی ان کی جیسی زندگی گزارو گے، اگر تم بھی ان کی طرح تقوی طہارت کا اہتمام کرو گے، تو اللہ تمہارا بھی ایسا اکرام فرمائیں گے جیسے اس ولی کا اکرام کریں۔ اولیاء کی کرامتیں ان کی ذات کے تعارف کے واسطے نہیں ہیں، اولیاء کی کرامتیں اعمال کی قوت سمجھانے کے لیے۔ لیکن میں کیا عرض کروں، میں ایسے ڈوبے ہیں لوگ کفر شرک کے اندر، جو سبب سے جو خاصیت ظاہر ہوتی ہے، جو سبب سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو اسی کی دین سمجھنے لگتے ہیں۔ تو میں آپ سے بتاؤں، میں مسلمان کفر شرک میں ڈوبا ہوا کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ سنو، اس کی بڑی وجہ سنو۔ مسلمان توحید کے بیان کرنے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، قدرت کے بیان کرنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کے فنون، سائنس وغیرہ دن رات مسلمانوں کو شرک سکھاتی ہے۔ میں کیا عرض کروں پیارے بھائیوں، شرک کی جڑیں اور شرک کے ذرات دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں سائنسی تعلیم کی وجہ سے۔ سارے سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو دنیا سے جوڑو، جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو دنیا سے جوڑو۔ زلزلہ فلاں کی وجہ سے آیا، بارش فلاں کی وجہ سے ہو رہی ہے، قحط سالی فلاں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سائنس کا خلاصہ یہ ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو دنیا سے جوڑو۔ ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو براہ راست اللہ سے جوڑو۔ کس نے کیا ہے بولو؟ اللہ نے کیا۔ کس نے کیا ہے بولو؟ اللہ نے کیا۔ میرے دوستوں، میں آپ سے سچی عرض کرتا ہوں، میں بہت گہری بات کہہ رہا ہوں، میری بات سننا۔ اگر قضائے حاجات کو اور حل مشاکل کو اگر اللہ کی مشیت پر موقوف کر دو، قضائے حاجتوں کا پورا ہونا، حل مشاکل مشکلات کا دور ہونا، قضائے حاجات کو، حل مشاکل کو اللہ کی مشیت پر موقوف کر دو، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے غیبی اسباب عطا فرمائیں گے جس کا تصور و خیال بھی نہیں ہوتا۔
قضاء حاجات کو، حل مشاکل کو اللہ کی مشیت میں موقوف کر دو. ایسی اسباب غیبیہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائیں گے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. مسلمان کفر شرک میں کیوں پڑا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے مسلمان نے توحید کے بیان کرنے کا اہتمام نہیں کیا. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا، اللہ کے نبی ہم اپنے ایمان کو نیا کیسے کریں، ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت کا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ 1,00,000 مرتبہ اس کلمے کو پڑھو اور اس کی ضربیں لگاؤ اور ذکر جہری کرو اور خلوتوں میں بیٹھ جاؤ اور تنہائیوں کے اندر بیٹھ جاؤ اور خوب اللہ اللہ کرو، خوب اللہ اللہ کرو. لوگ اس حدیث کا یہی ایک مطلب سمجھتے ہیں. ہم انکار نہیں کرتے، ہم انکار نہیں کرتے. اس حدیث کا مطلب کلمے کے الفاظ کی کثرت ضرور ہے، ہم انکار نہیں کرتے ہیں. لیکن دوسرا مطلب کلمے کے مفہوم کی دعوت دینا، کلمے کی مفہوم کی دعوت دینا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا یہ سمجھانا، اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ کرتے یہ سمجھانا. لوگ اس حدیث کا یہ مطلب بیان نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب بھی ہے، اس حدیث کا یہ مطلب بھی ہے. جہاں یہ مطلب ہے کہ کلمے کی کثرت کرو، کلمے کے الفاظ کی کثرت کرو، وہیں یہ مطلب بھی ہے کلمے کا مفہوم خوب بیان کرو. آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر اس حدیث کا صرف یہ مطلب ہو کہ کلمے کے الفاظ کی کثرت کرو، اسی کے جیسی دوسری حدیث ہے، اسی کے جیسی دوسری حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں. آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ مسجد میں تسبیح لے کر دن رات تسبیح پڑھو اور کوئی آپ کو پاگل کہے گا؟ ارے بولو تو صحیح، آپ کو پاگل کہنے والے کو لوگ پاگل کہیں گے. یہ شرم نہیں آتی؟ بابا کو پاگل بول رہے ہیں، بتاؤ، بابا کو پاگل بول رہے، اتنے بڑے بابا ہیں ان کو پاگل بول رہے ہیں. حدیث کہہ رہی ہے اللہ کا ذکر اتنا کرو لوگ تمہیں پاگل کہیں. آپ تنہائی کے اندر بیٹھ جاؤ، خوب اللہ کا ذکر کرو. کوئی آپ کو پاگل کیا کہے گا؟ آپ کو پاگل کہنے والے کو لوگ پاگل کہیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کلمے کے الفاظ صرف مراد نہیں ہے بلکہ کلمے کے مفہوم مراد ہے کہ ہر جگہ جاؤ، ہر جگہ یہ کہو اسباب سے نہیں ہوتا، تمہاری ذات سے نہیں ہوتا، تمہاری شکلوں سے نہیں ہوتا، تمہاری محنتوں سے نہیں ہوتا، صرف اللہ کرتے ہیں. تو لوگ کہیں گے پاگل ہے، ہر جگہ اللہ سے ہونے کو بولتا ہے. اب کہا جائے گا پاگل، دعوت پہ پاگل والے کا لقب ملے گا، دعوت پہ نبیوں کے لائن کا پاگل کہا جائے گا. دعوت اگر نہیں دو گے نبیوں کے لائن کا پاگل نہیں کہا جائے گا. اور میرے دوستوں بزرگوں، اگر دعوت کا اہتمام نہیں کرو گے، میں آپ سے کیا عرض کروں، اگر دعوت کا اہتمام نہیں کرو گے محترم دوستوں بزرگوں، کفر شرک دلوں سے نکلے گا نہیں، اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکلے گا نہیں، اور اللہ کے غیر کا تاثر جب تک دلوں میں باقی رہے گا مسلمان کی زندگی میں اطاعت و بندگی کامل نہیں ہوگی. میں آپ سے کیا عرض کروں پیارے بھائیوں، اللہ کے غیر کا تاثر مسلمان کو مجبور کر دے گا دین میں سمجھوتا کرنے پر. اللہ کے غیر کا تاثر مسلمان کو مجبور کر دے گا دین میں سمجھوتا کرنے پر. مسلمان یہ کہے گا ہاں بھائی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ان سے بھی کچھ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے فلاں حکم چھوڑ دو، ان کی وجہ سے فلاں سنت چھوڑ دو، ان کی وجہ سے فلاں حکم چھوڑ دو. مسلمان اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے اللہ کے دین میں سمجھوتا کرے گا. میں آپ سے کیا عرض کروں پیارے بھائیوں، لوگ اللہ کے دین میں سمجھوتا کرتے ہیں اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے، لوگ اللہ کے دین میں سمجھوتا کرتے ہیں مشرکین و کفار کو خوش کرنے کے لیے، لوگ اللہ کے دین میں سمجھوتا کرتے ہیں ساری دنیا کی قوموں کو مغلوب کرنے کے لیے. حالانکہ اللہ کے دین میں سمجھوتا کرنے والا اللہ کے نزدیک مجرم بن چکا ہے. اللہ کے دین میں سمجھوتا کرنے والا، ایک سنت کبھی چھوڑ دینے والا، مشرکین و کفار کی رعایت میں ایک سنت کو چھوڑ دینے والا اللہ کے یہاں مجرم بن چکا ہے. میں آج سے مسجد میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، اگر مشرکین و کفار کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی ایک سنت بھی چھوڑ دی، اگر مشرکین و کفار کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی ایک سنت چھوڑ دی، یہ کیا راضی ہوں گے؟ اللہ ان کو قیامت تک مسلمانوں کے حق میں ایسا ناراض کر دیں گے یہ قیامت سے پہلے کبھی راضی نہیں ہوں گے. مسلمان کو حق کیا ہے اللہ کے دین میں سمجھوتا کرنے کا؟ بولو بھائی،
اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنا دھندا، اپنی بزنس میں کوئی سمجھوتا کرے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے دین ہمارا ہے، دین ہمارا ہے، ہماری ملکیت ہے، ہم کون ہیں اللہ کے دین میں سمجھوتا کرنے والے؟ جب تک اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکلے گا نہیں، مسلمان اللہ کے دین میں سمجھوتے سے باز نہیں آئے گا، اور جیسے ہی مسلمان اللہ کے دین میں سمجھوتا کرے گا یہ اللہ کے یہاں مجرم بن جائے گا، اللہ ہمیشہ کے لیے اس کو مغلوب کر دیں گے اور دنیا کی قوموں کو غالب کر دیں گے۔ جب تک کلمے کے عملی مفہوم کا تذکرہ نہیں کریں گے، جب تک اعمال دعوت کا اہتمام نہیں کریں گے، جب تک دعوت اور گشتوں کے اندر خوب اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو نہیں بولیں گے، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین دلوں سے نکلے گا نہیں، جب تک اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکلے گا نہیں، مسلمان ایمان میں کامل نہیں ہوگا، جب تک مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہوگا، مسلمان کی اطاعت کامل نہیں ہوگی، جب تک مسلمان کی اطاعت کامل نہیں ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے مسلمانوں کے حق میں پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہر مسلمان جس طرح عبادت کا مامور ہے، ہر مسلمان دعوت کا مامور ہے، ہر مسلمان جس طرح عبادت کا مامور ہے، ہر مسلمان دعوت کا مامور ہے۔ بغیر دعوت کے مسلمان کے دل میں ایمان کامل نہیں ہوگا۔ مولانا بدر عالم صاحب میٹھی نے ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں کنتم خیر امتن کی تفسیر میں صاف نقل کیا ہے، ایک مسلمان اپنی ذات میں تمام علمی کمالات جمع کر لے، ایک مسلمان اپنی ذات میں تمام عملی کمالات جمع کر لے، اپنی اصلاح و تربیت کی ساری محنتیں کوششیں کر لے، اگر وہ امت کی اصلاح و تربیت کی محنت میں، دعوت و گشت میں، ملاقاتوں و محنت کے میدان میں نہیں ہے، سارے علمی عملی کمالات کو جمع کر کے اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ صاف بات ہے، ارتداد رکے گا نہیں، ارتداد رکے گا نہیں جب تک مسلمان دعوت پہ نہیں آئے گا، ارتداد رکے گا نہیں جب تک مسلمان دعوت پہ نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب تک مسلمان دعوت پہ نہیں آئے گا، مسلمان باطل کے سامنے جھکا پڑا رہے گا۔ میں کیا عرض کروں، میں بہت مزے کی بات ہے، سننا توجہ سے بات۔ اس زمانے کے مسلمان شریعت اور اسلام پر چلنے کے لیے ان حکام پر محنت کرتے ہیں جو شریعت کے مکلف بھی نہیں ہیں، ان مسلمان پہ محنت نہیں کرتے ہیں جو شریعت کے مکلف ہیں۔ سنو تو ہماری بات غور سے، اس زمانے کے مسلمان دین اور اسلام پر چلنے کے لیے اور دین اسلام کی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے ان حکام پہ محنت کرتے ہیں جو شریعت کے مکلف بھی نہیں ہے، ان مسلمانوں پر محنت نہیں کرتے ہیں جو شریعت کے مکلف ہے، ان کو راضی کرنے میں، ان کو منانے میں، ان کی منت سماجت میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں ذرا سے اختیار دے دو، حالانکہ وہ شریعت کے مکلف نہیں ہے، اور جو مسلمان شریعت کا مکلف ہے اس میں محنت کرنے کو تیار نہیں۔ کتنی بڑی نادانی کی بات۔ مسلمان جب تک دعوت میں نہیں آئے گا، اپنے دین کو لے کے عالم میں چلنے پھرنے کا اہتمام نہیں کرے گا، میرے دوستوں بزرگوں، ارتداد مسلمانوں کی زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوگا، ارتداد مسلمانوں کی زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دعوت دو دھاری تلوار ہے، دعوت دو دھاری تلوار ہے، اس کا ایک اثر مسلمان کی زندگی میں دین پر استقامت ہے، اس کا ایک اثر مسلمان کی زندگی میں دین پر استقامت ہے۔ ساری دنیا کا باطل مل کر اپنے تمام نفع والی چیزوں کو مسلمان کے سامنے پیش کر دے، ساری دنیا کا باطل مل کر تمام نقصان دینے والی چیزوں کو مسلمان کے سامنے پیش کر دے، مسلمان پلک جھپکنے کے برابر ساری دنیا کے نفع کو لے کر اور ساری دنیا کے نقصان سے بچ کر مسلمان ایک پلک جھپکنے کے برابر اپنے ایمان چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوگا۔ دعوت دو دھاری تلوار ہے، مسلمان کی زندگی میں دین پر استقامت پیدا کرتی ہے، اور مسلمان کے مقابلے میں جتنا باطل آتا ہے، مسلمان کے مقابلے میں جتنا باطل آتا ہے، ان سارے باطل کا مقابلہ اللہ تعالیٰ بذات خود فرمائے۔ دیکھو میرے دوست، ایک بات سنیں، ساری دنیا کے مسلمان اگر کامل عبادات پر جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے مسلمان اگر کامل عبادات پر جمع ہو جائیں، دعوت کا اہتمام نہ کرے، باطل کو کوئی الجھن نہیں ہے اور باطل کو کوئی خلش نہیں، کوئی خلش نہیں، کیونکہ باطل جانتا ہے انفرادی عبادات سے دین متعدی نہیں ہوتے، انفرادی اعمال سے دین متعدی نہیں ہوتا ہے، دین کے متعدی ہونے کے لیے نقل حرکت چاہیے،
دین کے متعدی اور نقل حرکت چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک غار حرا میں عبادت فرماتے تھے کسی نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا. جب آپ دعوت پر آئے ہیں اب آپ کا مقابلہ شروع ہوا. باطل خوب جانتا ہے مسلمان جب تک دین کو لے کر پھرے گا نہیں, مسلمان جب تک دعوت پہ نہیں آئے گا ان کے اعمال متعدی نہیں ہوں گے. اس لیے مسلمان جب تک دعوت پہ نہیں آتا ہے باطل مسلمان کا مقابلہ بھی نہیں کرتا ہے. ارے سنو تو صحیح, اور جب باطل مسلمان کا مقابلہ ہی نہیں کرے گا تو اللہ باطل کا مقابلہ کیوں کریں گے؟ سنو تو صحیح, لوگ دعوت چھوڑ کر چاہتے ہیں اے اللہ باطل کو ختم کر دے, اے اللہ باطل کو نیست نابود کر دے. ارے میرے دوستوں بزرگوں, جب باطل مسلمان کا مقابل نہیں بنا تو اللہ باطل کا مقابل کیوں بنے؟ باطل مسلمان کا مقابل اس وقت بنتا ہے جب مسلمان دعوت پر آتا ہے. اب باطل دیکھتا ہے کہ اب مسلمان کا دین متعدی ہوگا, سارے عالم میں پھیلے گا. اب باطل مقابلہ کرتا ہے, جب باطل مقابلے پر آتا ہے اب اللہ باطل کے مقابلے پر آتا ہے. اب کیا عرض کروں میرے دوستوں بزرگوں, اللہ تبارک تعالیٰ کا باطل کے مقابلے پر آ جانا باطل کی ایسی ہلاکت اور ایسی شکست ہے اور مسلمانوں کے حق میں ایسی کامیابی ہے. کسی ہتھیار کی, کسی تعداد کی, کسی فوج کی, کسی قوت کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کی زبان سے ایسی بات نکل جائے گی جس کا شعور اور ادراک کہنے والے کو بھی نہیں ہوگا. یہی باطل کی ہلاکت کے لیے کافی ہوگا. کسرا سے مقابلہ ہو رہا, کسرا سے مقابلہ ہو رہا. مقابلہ کرتے کرتے کسرا پیچھے ہٹا اپنی پوری فوج کے ساتھ دریائے دجلہ کے اس پار چلا گیا. بیچ میں دریائے دجلہ بہ رہا. کسرا نے دیکھ لیا کہ ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے. کسرا نے ایک وزیر بھیجا, ایک کاسب بھیجا, مسلمانوں کے بادشاہ سے جا کے سمجھوتا کر لو, صلح کر لو مسلمانوں سے کہ اتنا بڑا دریا پانی سے بھرا ہوا بہ رہا ہے, ہماری بہت بڑی نسلیں بھی بیٹھ کر پانی پیے گی, اس کے پانی میں کمی آنے والی نہیں ہے. ایسی بات کرو مسلمانوں سے کہ اس طرف کا دریا, اس طرف کا مسلمان جس طرف قابض ہے اس طرف کے دریا کا پانی, اس طرف کی ساری کھیت اور زمینیں مسلمان استعمال کر لیں. ہم جس طرف قابض ہیں ہماری طرف کا پانی, کھیت اور زمینیں ہم استعمال کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے مقابلہ کرنے کی, کیا ضرورت ہے مقابلہ کرنے کی؟ قاصد پہنچا, اس نے لشکر کے ذمہ دار سے یہ بات کہی. اس سے پہلے کہ امیر صاحب کچھ کہتے, ایک صحابی اسود ابن قطبہ ایک بات کہی, وہ بات ان کو بھی یاد نہیں, ان کو بھی پتہ نہیں میں نے کیا کہی ہے, مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا کہی ہے, امیر کو پتہ نہیں کیا کہی ہے. وہ قاصد ایسا گھبرانے لگا, اس نے پیروں میں جنبش آ گئی, وہ بھاگتا ہوا دوڑا, اس نے اپنے سردار کو بات بتائی, وہ گھبرانے لگا, اس نے اپنی ساری فوج کو جمع کیا, ساری فوج کے سامنے وہ بات بتائی, وہ گھبرانے لگا, ساری فوج شہر چھوڑ کر بھاگ گئی. مسلمان حیران, یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ ایک آدمی ملا, اس سے پوچھا ارے بھائی کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کا یہ ساتھی ہے نا, اس نے ایسی بات ہماری زبان سے کہی ہے, ہم آپ سے مقابلہ کرنے تو دور کی بات ہے, ہم تو آپ سے آنکھ ملا کر باتیں بھی نہیں کر سکتے ہیں. امیر صاحب نے پوچھا آپ نے کیا کہا تھا؟ کہ مجھے پتہ بھی نہیں, مجھے پتہ بھی نہیں میں نے کیا کہا تھا, میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا. ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ نا اس نے کیا کہا تھا؟ ہمیں نہیں پتا کیا کہا تھا. عجیب, نہ کہنے والے کو یاد ہے نہ سننے والے کو یاد ہے. اس مشرک سے پوچھا کہ تم بتاؤ ہمارے ساتھی نے کیا کہا تھا, تمہارے دل میں ایسا خوف کیسے پیدا ہوا؟ کہنے لگا آپ کا یہ ساتھی کہہ رہا تھا, جب میں صلح کی بات کر رہا تھا آپ کا یہ ساتھی کہہ رہا تھا کہ تم اپنے کفر شرک کے ہوتے ہوئے اللہ کی زمین پہ رہنا چاہتے ہو اور ہم سے مصالحت کر رہے ہو دنیا کے ٹکڑوں پر. یاد رکھنا ہم تمہاری ساری زمین پہ غالب آ کے رہیں گے. ہمارے علاقوں میں جو درخت ہے اس پر جو شہد کے چھتے لگے ہوئے ہیں, تمہارے علاقوں میں جو درخت ہے اس پر جو پھل لگا ہوا ہے, اپنے شہد کو تمہارے پھلوں کے ساتھ کھا کر تمہارے سامنے بتا کے رہیں گے. کہ اچھا انہوں نے یہ کہا تھا؟ کہ ہاں. صحابی نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں, نہ کہنے والے کو پتا, نہ سننے والے کو پتا, نہ لشکر کے امیر کو پتا. ایسا خوف اور دبدبا دلوں کے اندر پیدا ہو گیا, باطل کے مقابلہ کرنے تو دور کی بات ہے, باطل سامنے کھڑا نہیں ہو سکا. کیا وجہ بولو؟ مسلمان دعوت کریں. میرے دوستوں بزرگوں, دعوت نقل حرکت کے ساتھ ہے, دعوت نقل حرکت کے ساتھ ہے. نقل حرکت کے بغیر دعوت کا کوئی تصور نہیں ہے. مقامی سارے اعمال
پابندی سے کرنے والا, قربانی سے کرنے والا, اگر وہ نقل حرکت میں نہیں ہے وہ داعی ہے ہی نہیں, اس کو دعوت کا دھوکہ لگا, دعوت کا دھوکہ لگا. نقل حرکت کے بغیر دین نسلوں میں پھیلے گا نہیں, دین پر مسلمان کو استقامت نہیں ہوگی. مکی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی زندگی, دعوت ہے, عبادت ہے, مشورہ ہے, ملاقاتیں ہیں, مسجد کی آبادی ہے, سارے کام ہو رہے ہیں, نقل حرکت نہیں ہے. 13 سال کی مکی زندگی میں کتنے مسلمان ہوئے ہیں؟ 150. کتنے مسلمان ہوئے ہیں؟ 150. مدنی زندگی 10 سال کی ہے. 10 سال کی زندگی میں مسلسل نقل حرکت ہے. 10 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی نے 150 مرتبہ صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے. مکی زندگی 13 سال کی, نقل حرکت نہیں ہے. اسلام لانے والے 150, ہدایت پانے والے 150. مدنی زندگی 10 سال کی ہے, نقل حرکت والی ہے. اللہ کے نبی کے وصال پر 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے. کتنا فرق ہے؟ 13 سال کی مکی زندگی میں 150, مدنی زندگی 10 سال میں 500. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا ہے جب تک نقل حرکت نہیں ہوگی مسلمان کا دین عالم میں نہیں پھیلے گا, مسلمان کو اپنے دین پہ استقامت نہیں ہوگی. میرے دوستوں بزرگوں, میں آپ سے سچی عرض کروں, بس آخر کی بات ہے, اب تشکیل شروع کریں گے. سارا فساد اپنے ماحول میں رہنے کی وجہ سے آیا, سارا فساد اپنے ماحول میں رہنے کی وجہ سے آ جائے. جو مرغی گندے ماحول میں پھرتے رہتی ہے نا, وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی ہے. جو مسلمان گندے ماحول میں رہے گا وہ عمل کے قابل کیسے رہے گا؟ جو مرغی گندے ماحول میں پھرتی ہے وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی ہے. جو مسلمان منکرات اور گناہوں کے ماحول میں رہے گا وہ عمل کے قابل کیسے رہے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسلسل نقل حرکت میں رکھا ہے. اس نقل حرکت کے ذریعے اپنی ذات میں دین آئے گا, پورے عالم میں دین آئے گا. اگر نقل حرکت نہیں ہوگی, ساری عبادات, سارا علم, سارے اتقیاء اولیاء, سارے صحابہ کے ہوتے ہوئے ارتداد آئے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال پر ابو بکر صدیق موجود ہے, تمام صحابہ موجود ہے, مدینہ علم کا گھر ہے, عبادات بھری ہوئی ہے, لیکن نقل حرکت چھوٹ گئی, امت میں ارتداد آیا. جب اس زمانے میں ارتداد آ سکتا ہے نقل حرکت کے نہ ہونے کی وجہ سے, اس زمانے میں اگر نقل حرکت چھوٹ جائے گی تو ارتداد کیسے ختم ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیو, اللہ کی ذات پہ اعتماد, اللہ کے وعدوں پہ یقین. اخیر اشرا چل رہا ہے, 2 اشرا غفلت کی نظر ہو گیا, اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ آخر کا اشرا, جمعہ کا دن, قبولیت کی گھڑی. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باندھی سے کہتی تھی کہ باہر نکل, باہر نکل, جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو جائے مجھے اشارہ کرنا, اس وقت جو دعائیں قبول ہوتی. قبولیت کی گھڑی ہے, جمعہ کا دن ہے, ایسے وقت میں اپنے آپ کو پیش کریں اللہ کی نسبت پہ. اپنی جان مان زندگی سب اللہ کے دین پہ لگے. ہم یہ تشکیل نہیں کریں گے کون کون نکلے گا, یہ تشکیل صحیح ہے ہی نہیں. کون کون تیار ہے, کون کون کرے گا, اس کا مطلب سب نہیں کریں گے. کون کون کرے گا مطلب سب نہیں کریں گے. کون کون نکلے گا, اس کا یہ تشکیل اللہ کے نبی مشرکین کی کرتے تھے. میں آوینی, کون میری مدد کرے گا, میں انصرنی, کون میرا ساتھ دے گا, کون کرے گا. یہ تشکیل سیرت میں مشرکین کی ملتی تھی. مسلمانوں کی کیا تشکیل ہے؟ کونو انصار اللہ, تم سب اللہ کے دین کے مددگار بنو. مسلمان کی تشکیل ہے. جتنے احباب یہاں بیٹھے ہوئے 4 مہینہ کم سے کم 3 مرتبہ لگ چکا ہے, ایسے سارے احباب اللہ کی ذات پہ اعتماد, اللہ کے وعدوں پہ کھڑے ہو جائیں. 5 لاکھ, 4 لاکھ, 3 لاکھ, 2 لاکھ, 1 لاکھ سے کم میں تو کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے. 1 لاکھ سے کم کا کسی کے دل میں خیال بھی آنا چاہیے. ارے افسوس کی بات ہے, ڈھوم مرنے کی بات ہے, شرم کی بات ہے. گندی اور ناپاک دنیا پہ کروڑوں لگاتے ہیں, اللہ کے دین پہ 1 لاکھ لگانا مشکل ہے. ہمت کر کے فرمایا, جن لوگوں کے 4 مہینے بار بار لگے ہیں نام بتائیں, مسجد بتائیں, خرچ بتائیں. ماشاءاللہ, کھڑے ہو کے بتاؤ, بیٹھے نہیں, کھڑے ہو کے بتاؤ. جی ماشاءاللہ, ہمت فرمائیں, بہت وقت باقی ہے. جی فرمائیں دوستوں, جی دائیں بائیں سب فرمائیں. جن لوگوں کے بڑے سے بڑے خرچہ کے لیے 4 مہینے بار بار لگے ہیں, ایسے سارے ساتھی ہمت کر کے فرمائیں. جی فرمائیں, بیٹھ جائیں تو بیٹھو, 4 مہینے تشریف لو. ہاں بیٹھ جائیے. جی فرمائیں, کرو ہمت کرو. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اور فرمائیں, اور ہمت کرو, اور ارادے فرماؤ.
علماء ہیں پہلے سال کے لیے فرمائیں, سال لگ چکا ہے دوسرے سال کے لیے فرمائیں, یہ فرمائے ہمت کریں, یہ ماشاءاللہ. اور فرمائیں. ارے بتاؤ صحیح کتنے ساتھی ہے 4 ماہ بار بار لگا ہوئے. مالیگاؤں تو گھر ہے 4 مہینے والوں کا. اس مسجد میں 50 افراد بیٹھے ہوں گے ان کا 4 مہینہ بار بار لگا ہے. فرمائیں ہمت کریں. جی اور فرمائیں. جی فرمائیں اور ہمت کریں. 4 مہینے بار بار لگے ہوئے ہیں. فرمائیں نام بتائیں خرچہ بتائیں. جی فرمائیں اور ہمت کرو. فرمائیں ہمت کریں. علماء ہیں تو علماء بتائیں. پہلے سال کے لیے فرمائیں, دوسرے سال کے لیے فرمائیں اور فرمائیں. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اور فرمائیں. ایک دوسرے کی تشکیلیں کرو, ذہن بناؤ, متوجہ کرو, اطمینان سے بیٹھ کے بات چیت کرو. جی فرمائیں. باقی سارا مجمع 4 مہینے کے لیے فرمائیں. 1 مرتبہ لگائے دوسرے کے لیے بتائیں, 2 مرتبہ لگائے تیسرے کے لیے بتائیں. جی فرمائیں. ابھی تک نہیں لگائے سب بتائیں 4 مہینے کے لیے اطمینان سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ جی واہ واہ جی واہ. اور فرمائیں. ماشاءاللہ اور فرمائیں. جی اور فرمائیں. اور فرمائیں. جی جی اور فرمائیں. ماشاءاللہ. جی فرمائیں. اور فرمائیں. جی جی اور فرمائیں. جی فرمائیں. جی فرمائیں. اور فرمائیں. ماشاءاللہ. پیچھے کوئی کھڑے ہو جاؤ نا, یہاں کون ہے نام لکھنے کے لیے, یہاں کوئی کھڑے ہو جائے. جی فرمائیں. ماشاءاللہ. اور فرمائیں. ماشاءاللہ. اور فرمائیں. اور فرمائیں. جی فرمائیں. اور فرمائیں. ماشاءاللہ. اور فرمائیں. ارے وہاں کھڑے ان کو دکھا دو, ان کو دکھا دو. اور فرمائیں. جی اور فرمائیں. جی فرمائیں. اور فرمائیں. جی فرمائیں. اور فرمائیں. اطمینان سے تشریف رکھیں, کافی وقت باقی ہے ابھی, اطمینان سے بیٹھیں. جی اور فرمائیں. جی میں جانے والے گزارش ہے بیٹھے رہے تشریف رکھے. جی فرمائیں. باہر دسترخوان میں کسی کو بیٹھنے نہ دے, دعا ہو سکتی. جو ساتھی تو باہر جا رہے بیٹھے رہے, ابھی دعا ہونا باقی ہے. بہن فرمائیں. فرمائیں. نقد جماعتیں بتائیں مسجدوں سے. ایک مدت سے تشکیل چل رہی ہے. عید کے بعد 5 شوال کو ہمارے حاجی صاحب فرما رہے تھے 7 شوال کو جماعتیں 4 مہینے کی بتائیں مسجدوں کے ساتھی. یہ فرمائیں. 5 شوال 7 شوال سے پوری جماعت بتائیں بھی, مسجدوں کے اعتبار سے بتائیں. لو ہمت کریں. 4 مہینے کی جماعت بتائیں. چلے کی تشکیل تو عورتوں کے لیے چھوڑ دو. مولانا یوسف صاحب دلی کے اجتماع میں کہنے لگے, حضرت کے لڑکے, چلے تو عورتوں کے لیے چھوڑ دو. ہاں اب عورتوں کی تشکیل ہے, اپنے اوپر مت لاؤ یہ. اب تو مردانگی بتاؤ. ہمارے حضرت کہتے ہیں ہمارا تو نصاب ہی تہائی کا ہے, ہمارا تو نصاب ہی تہائی کا ہے. 4 مہینے کی بات کرو. چلے کی کوئی تشکیل نہیں, چلے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہاں چلہ قبول اس لیے کر لیتے ہیں ماحول میں آگے 4 مہینہ کرتے ہیں, یہ بات, ورنہ تشکیل نہیں ہے. بتاؤ بتاؤ. اور فرمائیں. اور فرمائیں. ارے جی اور فرمائیں. جی اچھا بھائی ایسا اچھا کرے ایسا بھائی. او بھائی او بزرگ بھائی سب بیٹھ. واہ جی واہ, بیٹھ جائے بیٹھ جائے. جی کوئی بات نہیں, اللہ آپ کے جذبات کو قبول کرنا. نیچے بیٹھو. اب سنو بھائی, جن لوگوں کا سالانہ خروج ہو چکا ہے ایسے تمام ساتھی 2 ماہ نظام الدین کے لیے فرمائیں. یہ فرمائیں. سالانہ خروج مالیگاؤں والے, باہر والے فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ فرمائیں. واہ جی واہ. یہ فرمائیں. مئی جون فرمائیں. یہ فرمائیں. یہ فرمائیں. ماشاءاللہ. کھڑا ہو کے بتاؤ, کھڑا ہو کے بتاؤ. یہ فرمائیں. اور فرمائیں. اللہ قبول فرمائے. جن لوگوں کے سالانہ خروج ہو چکے ہیں وہ سب فرمائیں. یہ فرمائیں. اور فرمائیں. یہ اور فرمائیں. ماشاءاللہ. جون جولائی سے بتائیں بھائی. 1 جون
1 जून से फरमाएं, जून जुलाई 2 महीना निजामुद्दीन सारे आलम का मरकज, यहाँ की फिजा में अनवारात मौजूद है। हयतुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, यहाँ की फिजा में अनवारात मौजूद है। शेखुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, निजामुद्दीन की एक रात हमारे खानकाओं की 29 रातों पर भारी है जी। और फरमाएं 1 जून से फरमाएं 4 माह लगाए हुए अफराद, फरमाए दोस्तों 2 माह निजामुद्दीन। कितने जिम्मेदार साथी ऐसे हैं जिनका अब तक निजामुद्दीन ने वक्त नहीं लगाया, बेचैन है लोग, तड़प रहे हैं। ए भाई इसको मना करो, देखो मना करो उसको, कोई बोलता ही नहीं है उसको, हराम है ये, कोई मना नहीं करता, देखते रहते। अल्लाह तबारक तआला की सिफत खालिकियत में शिरकत का दावा करना इतना बड़ा गुनाह है। तस्वीर खींचने का मतलब अस्तगफिरुल्लाह, मैं भी अल्लाह की तरह खालिक हूँ, ये गुनाह है तस्वीर खींचने का। मैं भी अल्लाह की तरह खालिक हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, तस्वीर खींचने का ये गुनाह करता हूँ। उलमा ने लिखा है तस्वीर खींचना इंसान की इज्जत में से है, जैसे हुकूक इंसानी बगैर माफ के माफ नहीं होते हैं। जिसकी तस्वीर आपने खींची है, जब तक वो माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ नहीं करेंगे। तस्वीर खींचने वाले हुकूक इबाद में से कोई मना नहीं करता है, खड़ा खड़ा तस्वीर खींच रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये फरमाए। अच्छा भाई, देखो आखिर दर्जे में हमारे सारे मजमे से दरख्वास्त है, कम से कम आखिर अशरे में ये सारा मजमा 3 दिन तो जरूर लगा दें इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है बोलो? हाँ, अभी तश्कील करना ही नहीं चाहिए, सब बोलो ना, सब तैयार है। मैं तैयार हूँ इंशाअल्लाह। 25, 26, 27 इंशाअल्लाह हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। आखिर अशरे में कम से कम 3 दिन तो अल्लाह के रास्ते में जरूर लगना चाहिए। पहला अशरा, दूसरा अशरा नहीं लगा, अल्लाह माफ फरमाए, आखिर अशरे में लग जाए। 3 दिन जरूर लग जाए, करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रमजान का कुछ वक्त बाकी रह गया, अल्लाह ताला हमारे नाक़दरियों को माफ फरमा दे। पहला अशरा गफलत में गुजर गया, दूसरा अशरा गफलत में गुजर गया, आखिर का अशरा रह गया है, चंद घड़ियां उसकी रह गई है। अब इसकी कदर करें प्यारे भाइयों, दावत में, इबादत में, सीखने सिखाने में, मस्जिद की आबादी में, ये सारे अमाल अपने घरों में कायम करने में खूब इसका एहतमाम करें। जरा मुझे ये तो बता दो, इस मजमे में कोई मस्जिद ऐसी तो नहीं है जो एहतिकाफ से खाली हो? ऐसी कोई मस्जिद तो नहीं है? बोलो भाई, हमारे शहर में हमारे ऐसी कोई मस्जिद तो नहीं है जो एहतिकाफ से खाली हो? ऐसा तो नहीं है। माशाअल्लाह तमाम मस्जिदों में एहतिकाफ का एहतमाम है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आसान फरमाए। क्या करें? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ ऐलान साल वाले उलमा कराम चिल्ले चाल है तो साहबा के बाद 4 माह चिल्ला लगाए उलमा यहाँ तशरीफ लाए, ठीक है तो साहबा भी हो गए भाई। असर से लेकर इशराक तक अपना अमल होता है, सारे अमाल में शरीक रहें। 10:30 बजे तो साहबा होगी, तमाम अहबाब तशरीफ लाएँ। अल्लाहुम्मा या हन्नान या मन्नान या बदीअ समावाति वल अर्दि या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वहदिन नास जमीअ वजअलना सबबन लिमन इहतदा। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शानना कुल्ला व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फ़त ऐन। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को माफ़ फरमा, लग़ज़िशों को ताइयों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, बेशक हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार और बदकार हैं। हमारा सबसे बड़ा जुर्म आपके आज दिन की आली मेहनत का छोड़ देना है। दावत हमने छोड़ी है, नफल हरकत हमने छोड़ी है। इस मेहनत के छोड़ने के नतीजे में पूरी दुनिया में कुफ्र शिर्क आम हुआ है।
पूरी दुनिया का बातिन जरी और मुकाबले पर आया है, पूरी दुनिया के अंदर सुन्नतें छोड़ी जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर है अल्लाह आपको राज़ी करने वाले अमाल दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं, आपका दीन मिट रहा है। ये सब हमारी सुस्ती हमारी काहिली का नतीजा है। हम सब को माफ़ फरमा दे, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। दावत और नक्ल हरकत के बारे में पूरी उम्मत से जितनी कोताही हुई अपने दरिया रहमत से माफ़ फरमा दे। हम सब बंदे हैं मौला, बंदे तो गंदे होते हैं, गंदों से गंदगी निकलती है, पाक तो आपकी ज़ात है मौला। हम सब को माफ़ फरमा दे। रहमत का पहला अशरा गुजर गया, कोई ऐसा अमल ना कर सके आपकी रहमत के मुस्तहिक बन सके। मग़फ़िरत का दूसरा अशरा गुजर गया, कोई ऐसा अमल नहीं हो सका कि आपकी मग़फ़िरत के मुस्तहिक बन सके। ऐ अल्लाह तीसरा अशरा चल रहा है, ऐ अल्लाह हम जैसे नाकदरों पे अपना फजल फरमा दे, पूरी उम्मत की गर्दनों को फजल फरमा कर करम फरमा कर जहन्नम की आग से खुलासी ए अल्लाह रिहाई मरहमत फरमा दे। ए अल्लाह अपने कहर अपने गज़ब अपने गुस्से को ठंडा फरमा दे। आपकी रहमतें आपकी शफ़क़तें आपकी नेमतें पूरी उम्मत की जाने मुतवज्जह फरमा ले। 100% दिल पूरी हकीकत के साथ सारे आलम में हर घर में हर फर्द में हर मर्द औरत में जिंदा फरमा दे। हर किस्म की बेदीनी बेहयाई ना फरमानी पूरी उम्मत से ख़त्म फरमा दे। पूरी उम्मत को हक़ को कहने पर हक़ को सुनने पर हक़ को लेकर पूरे आलम में फिरने पर पूरी उम्मत को मुज्तमा फरमा दे। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत के हक़ पर इआनत फरमा दे। पूरी उम्मत को अमाल दावत और नक़्ल हरकत के ताल्लुक़ से मुनशर फरमा दे। पूरे आलम में अपने दीन को लेकर चलने फिरने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। आपकी दी ही जान माल ज़िंदगी सलाहियत क़ुव्वत ताक़त अपनी गंदी और नापाक ख्वाहिशात के लगाने से अपनी बशरी हाजात के खपाने से पूरी उम्मत की पूरी हिफाजत फरमा दे। खैरुल कुरून की तरह पूरी उम्मत को नक़्ल हरकत से मुज्तमा फरमा दे। 100% दीन को ज़िंदा फरमा दे। हमारे जमा होने को कबूल फरमा ले। जो कहा गया सुना गया अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। जितने इरादे अज़ाइम उनको कबूल फरमा ले। पूरी दुनिया से अल्लाह कुफ्र शिर्क इलाह बिदात खुराफात और बेदीनी बेहयाई को ख़त्म फरमा दे। हमारे रोज़ों को ज़िक्र को तिलावत को इबादत को एतिकाफ़ को कबूल फरमा ले। जो कोताही हो चुकी है अल्लाह अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे। जितनी सुन्नतें एतिकाफ़ जितनी मस्जिदें एतिकाफ़ से खाली रह गई ऐसी अजीम सुन्नत जिसको आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी नहीं छोड़ा, हमारी मेहनत हमारा कसूर है। ऐ अल्लाह मस्जिदें सुन्नत से खाली है, हम सब के कसूर को माफ़ फरमा दे। अपनी रहमतों को मुतवज्जह फरमा ले। मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू घर कारोबार ईमान अमाल इबादतों की पूरी हिफाजत फरमा ले। हम सब में वहदत कलमा वहदत फ़िक्र वहदत मेहनत वहदत जमात वहदत मशवरा वहदत नहज वहदत मिजाज वहदत सिफात हम सब को नसीब फरमा दे। हर किस्म के इंतशार फलफुलशात से हमारी और पूरी उम्मत की पूरी हिफाजत फरमा दे। दुनिया आखिरत की हर खैर हर भलाई हम सब को पूरी उम्मत को नसीब फरमा दे। हर शर और बुराई से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा दे। तमाम दुनिया की मदारिस की मकातिब की मराकिज़ की और तमाम दीनी तहरीक तंजीमों की हिफाजत फरमा दे। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। जितने आपके बंदे उम्रे की निस्बत से आपके दरबार में पहुँचे हुए हैं उन सब के उम्रों को कबूल फरमा कर पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अमन अमान को दीन और इस्लाम को कायम फरमा दे। मरकज़ निज़ामुद्दीन की हिफाजत फरमा दे। हमारे हज़रत को सेहत आफियत ताकत क़ुव्वत नसीब फरमा दे। तो जितने मरहुमीन और मरहुमात आपके पास पहुँच चुके हैं खुसूसन हज़रत मौलाना मोहम्मद राबे साहब हसनी नदवी दानवा के दारुल नदवा उलमा के मोहतमिम और मुस्लिम पर्सनल्ला बोर्ड के सदर और उम्मत के लिए तेरी बड़ी नेमत अज़ीमा और बड़ा सरमाया और बड़े बड़े फितनों से हिफाजत और पनाह बने हुए थे। पिछले दिनों हज़रत का इंतकाल हो गया। हज़रत की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा दे। करवट जन्नत नसीब फरमा दे। कब्र को जन्नत का बाग बना दे। ए अल्लाह उनके सय्यात को माफ़ फरमा दे। उनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे। उनके चले जाने उम्मत में जो खला हो गया है उनका बेहतरीन बदल हम सब अता फरमा दे। पूरी उम्मत को इल्म की उलमा की मदारिस की मकातिब की अइम्मा की मशाइख की ऐ अल्लाह हर किस्म के दीनी तहरीक की और दीनी तहरीकों के काम करने वालों की कदर करने की तौफीक अता फरमा दे। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा लिखा मुतवक्किल हमारा हक है हर एक की जायज़ मचाक़िद जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। हर खैर हम सब को